جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور یہ سمجھ لے کہ مقصد کیا ہے ہمارا۔ اگر آپ عالم ہیں تو علم سیکھنے کا مقصد کیا رہا؟ کیا ہم ابھی تک کامیاب ہیں اس چیز کے اندر؟ کیا ہمارے ذریعے کتنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس بارے میں غور و فکر ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو درد اور کڑن ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ اور سب سے بڑا تڑپنا یہ ہے کہ بچہ ہمارے یہاں پڑھ کے نکل گیا، مدرسے سے فارغ ہو کے نکل جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آنا چاہیے وہ بدلاؤ نظر نہیں آتا۔ آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، یہ دروازہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ شور نہ رہے۔ تعجب خیز میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جن کے پاس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے اور ان سے انہیں خلافت حاصل ہوئی۔ اور ان کا واقعہ بھی عجیب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حاجی صاحب کے شیخ کا انتقال ہوا۔ حاجی صاحب کے شیخ کے انتقال کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں کس سے بیعت ہوں، میرے شیخ کی طرح مجھے کوئی شیخ تو میسر نہیں ہوگا۔ تو حافظ ضامن شہید یہ دونوں گہرے دوست تھے، تو دونوں نے ایک ساتھ خواب میں دیکھا کہ ایک علاقے میں کوئی شخص ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، ان سے جا کر بیعت ہو جائیں۔ یہ جانتے نہیں تھے کہ کون ہے وہ علاقے میں۔ یہ چلتے رہے یہاں تک کہ جنجانہ پہنچ گئے، اور جنجانہ پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت سے درخواست کی، جنجانہ پہنچے اور جا کر کہا کہ حضرت بیعت ہونے آئے۔ تو کہا کہ رات کو خواب آیا، اس کے بعد آپ آئے ہو؟ اور میاں جی نور محمد جنجانوی کی شخصیت یہ تھی کہ اکابر نے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت یہ تھی کہ وہ پڑھاتے بھی تھے، حافظ تھے، عالم تو تھے نہیں، وہ پڑھاتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں بچے کو پڑھایا اور بچے کی تعلیم مکمل ہوئی، اور وہ وقت کا ساتھ ساتھ میں ولی بھی بن جایا کرتا تھا۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے گئے، یہی طلبہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ تم نے ان طلبہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پاس ہم جواب نہیں دے سکتے۔ میرے پاس طلبہ کو لایا جاتا ہے، اساتذہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں میں محتوی ہوں۔ محتویوں کا کام ہی ہے کہ وہ مینجمنٹ کرنا چیزوں کو، تو لاتے ہیں طلبہ کو اور مجھے لا کر کہتے ہیں کہ مولانا یہ بچہ شرارتی ہے، یہ بچہ بڑا بدماش ہے، بچہ ایسا ہے، بچہ ویسا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے، بچے کو نصیحت کی، بچے کو بھیج دیا۔ پھر میں ان استاد سے کہتا ہوں کہ آپ نے ان بچے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے نصیحت کی تو کہا کہ مولانا بہت کہا لیکن مانتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات پھر پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے کتنی دعا کی راتوں کو اٹھ کر؟ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ استاذ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اگر وہ 3 مہینے یا 3 سال تک مستقل اس بچے کے لیے رو رو کے دعا نہ مانگے، اس وقت تک اسے ڈانٹنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیان کر رہا تھا، لچھے دار تقریر کی میں نے، جوانی کا عالم، نیا نیا فارغ ہوا تھا، بہترین ایسا خطابت کی کہ لوگ عش عش کرنے لگے۔ میرے بھائی مولانا عتیق الرحمن سنبھلی بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے ابا سے کہا کہ ابا آج تو سجاد نے کیا بیان کیا، سجاد نے کیا بیان کیا، ایسا بیان کیا کہ لوگوں کو ہلا دیا اس نے۔ تو اچھا، اب جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا،
میں تو یہ سمجھا کہ اب بھائی نے جا کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ ابا بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ابا نے ڈانٹا، ادھر آؤ، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کو جا کے ڈانٹے؟ آپ کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کو ڈانٹے؟ کیا ماں کی طرح محبت تم نے پیش کی ہے؟ راتوں کو ان کے لیے روئے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، میں سٹپٹا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ ہم جن طلباء کو پڑھا رہے ہیں، ذرا سوچے کیا ان طلباء کے پیچھے ہم نے کیا محنت کی؟ میں اکثر اساتذہ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے کتاب پڑھنے آنا چاہتا ہو یا قرآن پڑھنے آنا چاہتا ہو کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، اور وہ گاؤں کا بڑا ہے، اسے یاد نہیں ہو رہا ہو، تو آپ کیسے پڑھاؤں گے؟ کہ سمجھا کر پٹا کر اور کیا کہو گے؟ آپ ڈریے نہیں، آپ نے بس نیت کی، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ محنت کرو، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی جب بچہ ہوتا ہے تو ہم پیٹ کے پڑھاتے ہیں، یہی جب بڑا تھا۔ اور کبھی کبھی میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ ایک کام کرو، میرا بچہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے دیتا ہوں، میرا خاص، میرا ذاتی بچہ جو میرا ہی لڑکا ہو، میں اپنے لڑکے کو، محتمیم کے لڑکے کو تمہیں پڑھانا ہو تو کیسے پڑھاؤ گے؟ محتمیم کے لڑکے کو تو کیسے پڑھاؤ گے؟ سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے، کیونکہ محتمیم کا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادارے سے باہر نکال دے محتمیم کے بچے کو، ذرا بھی پیٹے تو یہ بھی تو سب بچے وہ بچے ہیں جو اللہ کے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا محبت پیش کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان افرادوں سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے بچوں پر بیجا سختی کی ہے، وہ آخر میں مرنے سے پہلے انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا ہے، کسی کا ہاتھ شل ہو گیا، کسی کا پیر شل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے رو رو کر معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر بیجا ہم نے سختی کی ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ ایسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ کتابوں میں آتا ہے کہ مارنا نہیں چاہیے، اور ایسا نہ مارا جائے کہ جس میں پیروں ہاتھوں پر نشانات پڑ جائے، بدن پر نشانات پڑ جائے، ایسے تو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت دل میں آ جانا، ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ محبت آ جانا۔ آپ کے دل میں محبت نہیں تو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر ان بچوں کے لیے آپ روئیں کہ میرے پیارے رب، یہ بچے آپ نے ہمیں دیے۔ میں پڑھاتا تھا چری کے اندر، روزانہ جب پڑھانے جاؤں تو پڑھانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ نکما ہوں، کمزور ہوں، اس لائق نہیں کہ میں ان بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، اور اللہ دماغ بھی کمزور ہے، اتنی صلاحیت نہیں جو بڑے بڑے اکابر دیوبند علماء، اکابر علماء پڑھاتے ہیں، اور ایسی صلاحیت اور ان کے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ میں پڑھا بھی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن اللہ جو چاہیے، جو علم چاہیے، وہ دینے والی ذات آپ کی ہے۔ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں وہ صلاحیت، میرے ذہن میں وہ صلاحیت ڈال دے، ورنہ اگر کمی رہ جائے وہ کمی کو آپ ہی دور کرنے والے ہیں۔ اور ان بچوں کے اندر اللہ کوئی کمی ہو، اللہ ان کمی کو دور کر کے مجھے محبت کے ساتھ انہیں پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں دعا کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پڑھانے، اور اللہ کا شکر میں بتلاؤں کہ میں پڑھاتا تھا، آج بھی وہ طلباء مجھ سے تعلقات رکھتے ہیں۔ بعض بچے میرے پاس پڑھنے والے دارالعلوم دیوبند میں گئے، وہاں سے پہلا نمبر لائے، وہ گئے گڑھا مدرسے کے اندر جہاں تعلیم مضبوط ہے، وہاں بھی پہلا نمبر لائے، اور آنے کے بعد، اس کے بعد بھی وہ جب مجھے فون کرتے اور کہا کرتے تھے استاذ آپ کے پاس پڑھانے وہ چیز ہمیں کہیں نہیں ملی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا، میرے پاس کیا تھا کہ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اتنے طلباء جو بڑے بڑے مدارس میں پڑھے ہیں وہ آج بھی رابطہ کرتے ہیں، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، وہ جب عزت دینے پر اترے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ وہ جب عزت ڈال دے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ آپ عزت مانگو تو اسی سے مانگو، محبت مانگو تو اسی سے مانگو، اور اس سے کہہ دو کہ اللہ تو ہی عزت دینا، میرا کام تو پڑھانا ہے، میرا کام تو پڑھانا ہے۔ یہ سوچ کر ہمیں محبت پیش کرنا ہے۔ اکثر اساتذہ آ کر کہتے ہیں کہ بچہ اب کرتا ہی نہیں، شرارت کرتا، اب کرے کہاں جائے؟ تو میں مذاق میں کبھی کبھی اساتذہ کہتا ہوں کہ جو بچہ نہیں پڑھتا یا شرارت کرتا یا آپ کے دل میں ایسا ہے کہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کریں ان بچے کو الگ کر دیں۔ تو کہا کہ مولانا پھر کیا کریں؟
میں نے کہا کہ ان کو الگ کر دیں، ہم انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کسی خانقاہ میں بھیج دیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ خانقاہ میں اچھی طرح بنا کر پھر ہمارے مدرسے میں بھیجیں، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ پڑھا نہیں پا رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب خانقاہ میں جاتے ہیں اور خانقاہ میں سے کہتے ہیں کہ جو اچھے تربیت یافتہ بچے ہو انہیں ہمارے مدرسے میں بھیج دے، اور جتنے شرارتی بچے ہو ہم آپ کے خانقاہ میں لا کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے تربیت کرنا، ہمارا کام ہے انہیں محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ایک بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ جب پیش آتے ہیں پھر دیکھو ان بچوں کے اندر، میں جب پہلی مرتبہ چری میں پڑھانے گیا، آپ کو تعجب لگے گا، جب پہلی مرتبہ میں تو حضرت میرے میں کچھ کمال نہیں، آپ یہ بار بار یہ سن رہے ہو کہ میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ بڑے اکابر کی، میں حضرت کے خانقاہ سے جیسے ہی گیا بہت سی چیز مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ میں جیسے ہی پڑھانے گیا میں نے سنا کہ ایک بچہ بڑا شرارتی ہے، یہ بچہ کسی کی سنتا نہیں، مارتا بھی ہے، استاذ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، ایسوں کو ہاتھ میں لینا یہی کمال ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کو موقع دیکھو کہ تلاش کرو۔ اچانک کے سنا کہ وہ بچہ بیمار ہوا، تو میں نے کیا کیا، دودھ خریدا اور 2-3 ٹوس خریدے اور میں خود لے گیا اس بچے کے پاس اور جا کے بیٹھا کہ بیٹے تم بیمار ہو، یہ دودھ لے کر آیا، ٹوس لے کر آیا ہوں، آپ کھا لیجئے اس کو۔ تو کہا استاذ نہیں۔ اس کے بعد اس کے دل میں ایسی محبت ہو گئی، میں آپ کو بتلاؤں کہ وہ راتوں کو تہجد پڑھنے لگ گیا۔ اور ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک استاذ نے انہیں سخت مارا، اتنا مارا، خوب مارا، اور ان استاذ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیسے ہو، وہ بچہ ایک لفظ نہیں کہا اور اس بچے نے میرے پاس آ کر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی میرے پاس، تو مجھے پتا چلا کہ اس بچے کو یہ واقعہ ہوا ہے، مارا ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی ایک موقع ہے، تو میں نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا سر جھکا کر، میں نے کہا بیٹے ہو سکتا ہے کہ میری تربیت میں کمی ہے کہ میں ابھی تک تمہارے پر ایسی تربیت نہیں کر پایا کہ جس کی وجہ سے تمہیں مار کی نوبت پڑی ہے، مجھے وہ کرنا چاہیے جو تمہارے پیچھے محنت کرنی چاہیے۔ وہ بچہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا مجھے کچھ اور نصیحت کریں گے، لیکن مولانا نے کچھ اور بات کہہ دی۔ میں نے کہا کہ تربیت میں شاید کمی ہے، تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا میرے قدموں میں، گرنے کے بعد کہنے لگے نا استاد آپ کی تربیت میں کمی نہیں، میری کمی ہے کہ میں ایسا بن نہیں پایا۔ اور فوراً اٹھا اور استاذ کے پاس معافی مانگنے گیا کہ استاذ مجھ سے غلطی ہو گئی، جن استاذ نے انہیں پیٹا تھا۔ تو یہ جو بدلاؤ کا طریقہ ہے نا، یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ میں آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، میں پڑھانے جاتا تھا، استاذ کی چپلیں ہوتی تھی، میں عالم کلاس پڑھاتا تھا۔ اب آج کل کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ عالم کلاس پڑھانے والا یا محتمم جو ہوتا ہے نا، وہ حفظ کے استاذ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ میں جب پڑھانے جاتا تھا تو میں حفظ کے اساتذہ کی چپلیں یا مکتب کے اساتذہ کی چپلیں سیدھی کر دیا کرتا تھا۔ طلبہ دیکھتے تھے کہ مانا چپل سیدھی کر دیتے ہیں، تو ان کے دل میں عجیب خیال ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ مانا چپل سیدھی کر رہے ہیں، مانا چپل سیدھی کر رہے ہیں۔ اب بچے بھی خود دوڑ کے جاتے ہیں، چپلیں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تربیت جو ہے نا، وہ تربیت مار کے زور پر تو ہر انسان کر لے گا، خود کرنے کا شوق اور جذبہ۔ ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ جب تک خود میدان میں نہیں اترو گے بچوں کے اندر وہ ذوق نہیں آتا ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت قیمتی لوگ ہو، ماشاءاللہ محنتیں کر رہے ہو، آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہت کامیاب ہو اور اچھی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں جو میرے دل میں تھی اور میرے خیالات میں تھے میں نے آپ کو بتلایا۔ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بہتر بننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اکابر نے اسی طرح چیزوں کو سکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ دیکھو تربیت کا انداز کیسے ہوا کرتا ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں ابا کے ساتھ ایک مرتبہ میلے میں گیا، میں چھوٹا بچہ تھا، میلے میں گیا۔ جیسے ہی میلے میں گیا تو میلے میں جانے کے بعد ابا نے کہا کہ بیٹے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھنا، اس لیے کہ میلے میں بہت سے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی غائب نہ ہو جاؤ۔ تو کہا کہ میں نے مضبوطی سے پکڑا، اچانک کہ میں چھوٹ گیا، میں ڈھونڈنے لگا، ابا بھی ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر کے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ابا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا، تم نے کیوں مضبوطی سے نہیں پکڑا کہ آپ چھوٹ گئے ہو؟ تو ان بیٹے نے کیا کہا، ان بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے مضبوطی سے پکڑا تھا لیکن میری نظر کسی چیز کے اوپر پڑ گئی، میں دیکھتا رہ گیا تو میری توجہ ہٹ گئی، اس لیے آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو ابا نے کہا بیٹے جب یہاں تیری توجہ ہٹ گئی اور تیرا ہاتھ ہٹا اور تو کیا ہو گیا، میلے میں گم ہو گیا،
ایسا نہ ہو کہ بڑا ہونے کے بعد کسی اللہ والوں کے پاس یا کسی بڑوں کا ہاتھ، تو کسی دنیا کو دیکھتے دیکھتے بڑوں کا ہاتھ چھوڑ دے اور بڑوں کا ہاتھ چھوٹنے کی وجہ سے تو ایسے ہی دنیا کے میلے میں گم نہ ہو جائے، دنیا کے میلے میں گم نہ ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ دنیا کا یہ میلہ تماشا ہے، ریل پیل ہے، ساری چیزیں ہیں، دنیا کے میلے میں آپ کھو نہ جانا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء کو کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں بھی کام کیا کریں۔ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، خوب پڑھائیں، لیکن ساتھ میں کام کیا کریں۔ کیا کام؟ بھائی دودھ ہے، آپ لوگ تھیلی لے کر آئے، دودھ کی تھیلی، لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ ہم سے دودھ خرید لیا کریں، تو گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ سودا سلف کیا کریں تو آپ کے پاس کچھ رقمیں آیا کرے گی۔ لیکن ہمارے اکابر نے یہ بھی نہ کہا، بعض اکابر نے کیوں نہ کہا؟ اس لیے نہ کہا کہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ رقم جب زیادہ آنے لگتی ہے تو دین ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ اپنے آپ پر بھروسہ ہو کہ نہیں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا سکوں گا اور میں دین کی انشاءاللہ محنت خوب حد سے حد تر جا کروں گا انشاءاللہ، اور علم کے پیچھے میں بھرپور لگوں گا اور قوم و ملت کی میں خدمت کروں گا، تو اسے چاہیے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیا کرے تاکہ گھر کا خرچ نکل جایا کرے، اور گھر کے باہر آپ ایسے مستغنی ہو کر کام کریں کہ آپ دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی، اور کوشش یہ کریں کہ یہاں سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کیا معلوم تھا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی نکلے، پوری دنیا کے اندر کام کیا، مولانا رشید احمد گنگوئی نکلے، پوری دنیا آج نام لے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہی رشید احمد گنگوئی بننے والا ہو، ہمارے پاس پڑھنے والا طالب علم ہے وہی قاسم نانوتوی بننے والا ہو، کچھ نہیں پتا ہے۔ میں تو اس لیے اکثر اساتذہ کہتا ہوں کہ آپ سختی کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کرو کہ یہ رشید احمد گنگوئی تو نہ ہے، یہ قاسم نانوتوی تو نہ ہو، یہ بڑے اکابر میں تو نہ ہو، یہی اللہ والے تو بننے والے نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کہ کون کیا بننے والا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہمارے یہاں گجرات میں آئے تھے، انہوں نے آ کر قصہ سنایا کہ ایک مدرسے کے اندر ہمارے یہاں پر ایک مدرسے کے اندر ایک استاذ تھے، بڑے استاذ تھے، انہوں نے ایک بچے کو مارا، ان مدرسے والوں نے ان کو نکال دیا، اس بچے کو۔ میری وہ ملاقات اس علاقے میں ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ پہچانے؟ بولے کہ میں نہیں پہچان پایا۔ بولے آپ نئے نئے پڑھانے آئے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ ہمیں ایک استاذ نے نکال دیا تھا سختی سے مار کے، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد پھر رکھا اور محترم صاحب کو نصیحت کی کہ میں انشاءاللہ اس کی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو پال کر اس کو بہترین رکھنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے آپ نے رکھا۔ میں کمزور تھا، میں محنت نہیں، بہت شرارت ہی تھا، اب فارغ ہو کر نکلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر غالباً باہر ملک کے اندر ایک ملک میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہاں پر زبردست وہاں پر وہ کام کر رہے تھے، پورے علاقے کے اندر علماء کی ایک کمیٹی بنائی، علماء کے اندر کام کر رہے ہیں، عوام کے اندر کام کر رہے ہیں، مدرسہ بہترین مدرسہ چلا رہے ہیں، زبردست کام، اور کتابیں پڑھا رہے تھے۔ تو اللہ کو کیا اس کو کام میں لے لے کچھ پتہ نہیں، ہم قدر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور ہمیں ان بچوں کو کچھ بنانا ہے۔ اسی لیے میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے، وہ بہت پیاری کتاب، اس کتاب میں پیاری بات لکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے 50 بچے نکلے، کوئی کہتا ہے ہماری درسگاہ سے 2 بچے فارغ ہوئے، 4 بچے فارغ ہوئے، لیکن انہوں نے ایک بات پتے کی لکھی ہے کہ کوئی محاسبہ کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے بچے کتنے ایسے ہی ضائع ہو کے چلے گئے؟ کوئی ہے محاسبہ اس چیز کا کرتا ہو کہ میرے مدرسے میں 100 طلبہ تھے تو 100 طلبہ میں سے 50 طلبہ یا 100 طلبہ میں سے اگر 20 طلبہ کیوں مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے؟ ہے کوئی محاسبہ کرنے کے لیے تیار؟ محاسبہ کوئی نہیں، سب ترقی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے اندر سے بچے جا رہے ہیں اس کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے بچے گئے تو مصلی بچھا کر اللہ سے روئے کہ اللہ ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے 20 طلبہ مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان بچوں کو نہیں جانا چاہیے، ایک ایک بچوں کے لیے ہمیں رونا چاہیے کہ بچہ گیا کیوں؟ بچہ آیا، مدرسے میں آ چکا، اب وہ 1 گھنٹہ بھی بیٹھا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں بچے کو جنتی ہے، ابھی تو بچہ گود میں آیا اور فوراً آف ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن ماں کو قرار نہیں آتا ہے، بہت روتی ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو ماں روتی ہے، برداشت نہیں کر پاتی ہے، ماں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ماں کی طرح بنو،
ہمیں یہ نہیں کہا کہ ایک باپ کی طرح بنو، ماں کی. اور اللہ نے بھی اپنے آپ کے بارے میں کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں. سمجھے؟ تو اسی لیے میں اپنے طلباء سے اکثر کہا کرتا ہوں تم مجھے باپ نہ سمجھا کرو، تم مجھے میری ماں، تم ماں سمجھا کرو، میں انشاءاللہ ماں کی طرح آپ سے پیش آؤں گا انشاءاللہ. ماں کا کام یہ ہے کہ موقع بموقع سختی بھی رکھتی ہے، لیکن وہ سختی کا انداز اور ہوا کرتا ہے، وہ محبت کا انداز اور ہوا کرتا ہے، وہ پیار کے انداز میں وہ محبت. اور بچہ ایسا ہوتا ہے ماں کے ساتھ مل کر محبت سے ساری باتیں پیش بھی کر سکتا ہے. آج ہم لوگ ایسے بھوت بن کے بیٹھتے ہیں کہ بچہ ہمارے سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا ہے، اسے ہمت بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے قریب آ کر بیٹھے. اگر ماں بن کے بیٹھو گے تو بچہ بھی آ کر آئے گا اور باتیں کر سکے گا. اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کامیاب بنائے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بہت قیمتی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کون کس مقام پر ہو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو مجھے باتیں کرنی تھی وہ میں نے باتیں کی ہے. بس اللہ اسے قبول فرمائے اور صحیح نہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا انور صاحب ہیں، دعا کرا دیں. کوئی اگر ماشاءاللہ کام کر رہے ہو تو انہیں آگے بڑھائیں، آپ ہی آ جائے دعا کر دیں. ماں شکیل صاحب آ جائیے، آپ دعا کرا دیں، ہمارے لیے خوشی ہوگی. ہماری رائے تھی کوئی اگر بیعت ہونا چاہتے ہو سلسلے نقش بندیہ سے تو بیعت کی بات پڑھا لیں، کوئی اگر تیار ہو نہ بھی ہو تو. اب مجھ جیسے کمزور کے پاس کیا بیعت ہوں گے؟ بڑے بڑے اکابر ہوں گے ان کے پاس بیعت ہو. مجھے تو علماء کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بڑے ہیں، میں تو ان کے قدموں کے نیچے بیٹھنا چاہیے ہمیں تو. لیکن بس یہ ہے کہ موقع دیا، لا کر بٹھا دیا تو میں نے کچھ باتیں کر لی. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ ہمیں قبول کر لے. ورنہ زمین پر دندنا کے ہم چلتے ہیں. جتنے یہ بڑے ہم علماء کہتے ہیں دندنا کے ہم ہی زمین پر چل رہے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عالم. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم میں علماء عالموں کو ڈالا جائے گا. یہی تو کہا گیا سب سے پہلے ڈالا جائے گا عالموں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تکبر ہوگی، کبر ہوگا، وہ بڑے بن کے چلتے ہوں گے ہمیں تو بہت علم ہے. کون ہمیں؟ اور سب سے زیادہ غیبتوں کا معاملہ اور آپس میں حسد کا معاملہ علماء میں ہی ہے. یہ سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے. میں پڑھتا تھا مدرسے کے اندر، تو ہم جب دیکھتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت، ادھر کی بات ادھر، درس کے اندر چالو ہے اس طرف اس طرف، تو بہت دل میں تکلیف ہوتی. میں نے حضرت سے تذکرہ کیا معاذ سجاد صاحب، تو کہا معاذ سجاد صاحب نے مجھے، تو میں نے کہا کہ حضرت کیا بتلاؤں، اکثر اداروں میں یہ چیز دیکھا کہ ادھر سے ادھر غیبت، ادھر چغلیاں، حسد، اس کی باتیں اس کی باتیں. تو حضرت نے مجھے کہا مولانا کیا بتلاؤں جو مجھے اچانک کہہ دے، کیا بتلاؤں؟ عوام میں کام نہ کرنا، دل ہوتا ہے کہ میں علماء کو ایک ایک کے قریب جا کر کان پکڑ پکڑ کے کہو کہ سمجھو اپنے آپ کو پہچانو، کہاں جا رہے ہو آپ لوگ، کہاں جا رہے ہیں، ایک ایک کو جا کر کہو. تو پھر میں نے جب یہ ادارہ شروع کیا، میں نے اکثر کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی کہ مدرسے کے اندر بولے کہ اس طرح کی باتیں نہ. اور میں نے اس کے لیے کیا شروع کیا، میں طلباء میں خود کھڑا ہوتا ہوں اور طلباء سے کیا کہتا ہوں معلوم ہے؟ طلباء سے کہتا ہوں بیٹے دیکھو ہمارا مدرسہ کتنا اچھا مدرسہ ہے کہ ہمارے استادوں میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت ہی نہیں کرتا ہے. تو استاد بھی ڈرتا ہے کہ غیبت کرنے جاؤ تو مولانا خود بول کے گئے بچوں کے درمیان. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے. اسی لیے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ڈالا جائے گا. تکبر حد درجہ ہمارے اندر، کبر ہمارے اندر، سلام تک نہیں کرنا آتا ہے ہمیں، سلام تک نہیں کرنا آتا ہے. حضرت محمد ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو سلام کو سکھاتے تھے کہ زور سے سلام کیا کریں، سلام ایک دعا ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے میں نے علامہ عاقل کو دیکھا. علامہ عاقل کو آپ جانتے ہو کہ سہارنپور کے بہت بڑے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد انہیں شیخ الحدیث بنایا علامہ عاقل کو. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں علامہ عاقل. علامہ عاقل کو دیکھا، میں جب گیا حضرت پیر طلحہ کے پاس تو میں بیٹھا تو پیر طلحہ صاحب نے مجھے قریب بٹھایا اور کہا کہ افطاری تمہیں میرے ساتھ کرنا ہے. میں نے کہا اچھی بات حضرت، میں آپ کے ساتھ کروں گا. تو افطاری کے اندر مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ چھوٹے بچے کو کہاں افطاری میں یاد کریں گے، تو میں نے سوچا کہ خالی ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. لیکن افطاری کے موقع پر حضرت اٹھے نہیں، میں چپ چاپ پیچھا کے کھڑا ہو گیا. میں کہا دیکھو حضرت تلاش کروا رہے تھے کہ وہ بچہ جو تھا میں نے جس کو کہا تھا وہ کہاں گیا، اس کو بلاؤ. اب میں جیسے ہی پہنچا تو کہا یہ آیا ادھر اور اپنے پاس بٹھایا. افطاری میں بہت سارا مجمع تھا، مجھے ساتھ میں بٹھایا اور مجھے تو وہاں علامہ عاقل تھے. تو مجھے کہا کہ علامہ عاقل کے آپ جانتے ہو ان کو، عاقل صاحب کو؟
اب انہوں نے عاقل بولا تھا، میں کیا جانوں، مولانا عاقل بولا تھا، میں کیا، علامہ عاقل سے ہم جانتے تھے، اب مولانا عاقل میں کہنے میں نہیں جانتا ہوں. بولے یہ جانتے نہیں ہو آپ، یہ میرا بہن بھائی ہے، آپ جانتے نہیں اتنا. انہوں نے اپنے انداز میں نے کہا جی حضرت علامہ عاقل صاحب. بولے ہاں آپ اتنا نہیں جانتے، جاؤ یہ سیب لے جاؤ، ان کو گھر چھوڑ کے آؤ. تو میں گھر چھوڑنے کے لیے گیا، تو اللہ کے عجیب شان کے میں جیسے ہی باہر نکلا میری چپل غائب ہو گئی، اور چپل کسی نے لے کر چلا گیا. میں چپل ڈھونڈنے لگا تو علامہ عاقل خود تلاش کرنے لگے میرے ساتھ چپل. کتنا بڑا محدث میرے ساتھ چپل تلاش کر رہا. یہ آپ کی چپل ہے، یہ آپ کی چپل ہے، یہ آپ کی چپل ہے. میں نے کہا حضرت چھوڑ دیجئے. میں نے اچانک میرے ساتھی کو بلایا اور میں نے کہا کہ مجھے چپل دو. فوراً حضرت خود تلاش کر رہا ہے اور چپل لے کر میں دوڑا، اور جیسے حضرت کے ساتھ آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک ایک کے دکان کے پاس جا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے بڑھ جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے بڑھ جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے بڑھ جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے بڑھ جاتے. اور اب تو ہم سلام کرنا چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یوں نگاہ سامنے والوں نے سلام بھی کیا، انہیں کیا السلام علیکم، تو دیکھا کہ اس نے سلام کیا اور ہماری عزت کیا، ایسا سر نیچے کر لیتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو غرور ہے نا، غرور، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ ہمارے اندر حد درجہ، جتنا دین آتا ہے نا ہم اتنا تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو اکثر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، سلام کرو تو زور سے کرو، زور سے کیا کرو. اکثروں کو دیکھتا ہوں سلام اتنا دھیر سے کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، زور سے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم. اور بعضے تو خالی ہاتھ ملانا اصل سمجھتے ہیں، ہاتھ سے زیادہ سلام کرنا اصل ہے. ہاتھ تو ملائیں، سلام کرنا اصل ہے. سلام کو زور سے کرنا چاہیے. یہ افشو السلام بینکم، خود ہم حدیث پڑھاتے ہیں بچوں کو، اتنی حدیث یاد کرواتے ہیں ہم بچوں کو، افشو السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. لیکن جب ہمارے نمبر پر آتا ہے تو ہم اس کو پھیلاتے نہیں ہیں. کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ سب چیز کو، غیبت کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، ریاکاری کو ختم کریں، آپس میں میل جھول پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، بغض اناد کو ختم کریں، ادھر ادھر کی بہکی بہکی باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں. ربا ربا ربا، سب فقیر ہو، اس فقیر کے درمیان سارے فقیر اگر مانگنے نکلے ہو تو ان فقیروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون ایسا فقیر ہے جو فقیر سب سے زیادہ کمزور ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہو، جس کے چہرہ بھی صحیح نہیں، معنی میں صحیح ہو، اور اس کا ہاتھ پیر سے بھی وہ لولا لنگڑا ہو. تو سارے فقیر اس فقیر کو آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو آگے بڑھ جا، اور اس کو آگے کر دیا کرتے ہیں. پیارے رب، یہ سب علماء بیٹھے ہیں مولا، انہوں نے مجھ جیسے گنہگار کو آگے بڑھا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے گناہوں کو دیکھ کر اللہ معاف کر دے. اللہ میں بہت بدکار ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت یا اللہ گندہ ہوں مولا. جیسی زندگی گزارنا چاہیے زندگی نہیں گزر رہی مولا. رات کے ایام بھی صحیح نہیں، دن کے ایام بھی صحیح نہیں، نہ اٹھنا صحیح، نہ بیٹھنا صحیح، نہ رات صحیح، نہ دن صحیح، نہ ظاہر صحیح، نہ باطن صحیح، نہ آنکھ صحیح، نہ کان صحیح. بدن کا ایک ایک عضو گندہ ہے. دل تو یا اللہ ہزاروں مورتیاں اس دل میں پڑی ہے. مندر میں ایک مورتی، ہمارے دل میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہے. پیارے رب میرے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. ہمارے پاس مولا بچے آتے ہیں مولا، آپ نے علم کے کام کے لیے ہمیں لگا دیا مولا. آپ کتنے پیارے رب ہیں مولا، ہم تو نکمے ہیں مولا. ہمارے پاس بچے کہاں سے آوے مولا، لیکن آپ نے ان بچوں کو بھیج دیا. کیا سیکھنے کے لیے بھیجا؟ علم سیکھنے کے لیے بھیجا. علم سیکھنے کے لیے بچے آتے ہیں، لیکن ہم اتنے ناقدرے کہ ان بچوں کی قدر نہیں کر پاتے مولا، ان بچوں کی قدر نہیں کر پاتے. کل قیامت کے دن یہ بچہ کھڑا ہو جائے اور ایک بچہ بھی کھڑا ہو جائے تو ہمیں جہنم تک کھینچ کر لے جائے گا. او پیارے رب، وہ ہماری ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، آگے بڑھ کر کہیں گے بیٹا میں نے تجھے اس لیے تو عالم نہیں بنایا تھا کہ تو جہنم میں جائے. او پیارے رب اللہ، وہاں علاقے والے بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے.
اللہ کوئی ہو نہ ہو میرا نبی وہاں کھڑا ہوگا مولا، نبی کا دل ٹوٹ جائے گا کہ ساری زندگی میں امتی امتی کرتا رہا، تم تو امت کے علماء میں تھے، تم تو وارث تھے، لیکن تم کیسے غلطی کر گئے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ او پیارے رب، او پیارے رب، اور اگر ہم جہنم میں ہوں تو وہاں کافر لوگ بھی موجود ہوں گے، تو کفار ہم سے آ کر کہیں گے ہم تو کافر ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، ہم کو اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اللہ کا نام لے رہے تھے، تم تو علماء کہلاتے تھے، پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ اللہ، او پیارے رب، او پیارے رب، او پیارے رب، اب ایک نظر ڈال دے مولا، مولا مولا، یہ امامہ پہن کر چل رہے ہیں، یہ کرتا لگا کے چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ امامہ بھی کام نہ آئے تو کیا کام آئے گا؟ وہ عائشہ تڑپ گئی تھی نا کہ قبر کے اندر کچھ کام آ جائے تو اصل کام ہے، اگر کام نہ آئے تو عائشہ کا، اما عائشہ کا عائشہ کہنا صحیح نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ، ایک نظر ڈال دے والا، ایک نظر ڈال دے والا، ایک نظر ڈال دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، صحیح معنی میں پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہت صلاحیت ہے مولا، ہم اگر اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بہت کچھ بن سکتے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے لگے قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی مانگتے ہیں، شروع فتنہ سے نجات مانگی نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا